بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرانے زمانے میں یمن کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی جسے سبا کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی سرزمین انتہائی زرخیز تھی، جہاں ہر طرف سرسبز باغات پھیلے ہوئے تھے۔ ان باغات میں انگور، کھجور اور دیگر لذیذ پھلوں کی فراوانی تھی۔ ان کے پاس ایک مضبوط اور بڑا بند تھا جسے سد محراب کہتے تھے، جو بارش کے پانی کو جمع کر کے ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ اس بند کی وجہ سے ان کی زراعت بہت ترقی یافتہ تھی اور وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے ہاں امن و امان تھا اور کسی قسم کی معاشی پریشانی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم سبا نے ان نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر نے جگہ بنا لی۔ وہ اپنی دولت عیاشیوں میں مست ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے ناشکرے ہو گئے تھے کہ وہ روٹی جیسی پاک چیز کو اپنے بچوں کی گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی صریح توہین تھی۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ اپنے بچے کی گندگی صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت کو روٹی کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس مغرور عورت کو یہ نصیحت بری لگی اور اس نے اس شخص کا مذاق اڑایا اور اپنی ناشکری میں مزید بڑھتے چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹی کی بے حرمتی کر کے روٹیوں کا پہاڑ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کے باہمی تعلقات بھی بہت خراب ہو چکے تھے۔ حسد اور جھگڑے ان میں عام ہو گئے تھے۔ ایک دوسرے کی خوشحالی دیکھ کر جلتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کی یہ حالت اس قدر بگڑ گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بھی نافرمانی کی، جو انہیں سیدھا راستہ دکھانے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے انبیاء کرام کا انکار کیا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا، اور جب قوم سبا کی نافرمانی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا وہ مضبوط بند سد محراب جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا ٹوٹ گیا۔ سیلاب آیا جس نے ان کے باغات اور کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے سرسبز باغات ویرانوں میں بدل گئے جن میں صرف جھاڑیاں اور کڑوے پھل اگتے تھے۔ ان کی خوشحالی ختم ہو گئی اور وہ محتاجی اور تنگی کا شکار ہو گئے۔ وہ جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ تکبر سے پیش آتے تھے، اب ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے میں مجبور ہو گئے۔ ان کے درمیان جو جھگڑے پہلے چھوٹی باتوں پر ہوتے تھے، اب زندگی کی بقا کے لیے ہونے لگے۔ ان کی وہ شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ قوم سبا کے تکبر اور ناشکری کی انتہا یہ تھی کہ وہ روٹی جیسی نعمتوں کو گندا کر کے اس کے پہاڑ بناتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کے باغات تباہ اور قحط سالی نے ان کو گھیر لیا، تو وہی لوگ جو کل تک روٹی کی بے حرمتی کرتے تھے، اسی روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترسنے لگے۔ مجبور ہو کر وہ انہی گندی روٹیوں کے پہاڑ سے اپنا حصہ لینے کے لیے قطاریں لگاتے رہے۔ ان کی وہ شان و شوکت اور بے حرمتی اور بے نیازی حق میں مل گئی اور وہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ ان کی ناشکری کا ایک دردناک انجام تھا اور اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ قوم سبا کا یہ واقعہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مختصر اور جامع سبق چھوڑ جاتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، تکبر میں مبتلا ہوتی ہے اور اس کے احکامات سے روگردانی کرتی ہے، تو اس کی خوشحالی چھین جاتی ہے اور وہ ذلت کا شکار ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم برے انجام سے محفوظ رہیں۔ قوم سبا کا یہ واقعہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مختصر اور جامع سبق چھوڑ جاتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، تکبر میں مبتلا ہوتی ہے اور اس کے احکامات سے روگردانگی کرتی ہے، تو اس کی خوشحالی چھین جاتی ہے اور وہ ذلت کا شکار ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم برے انجام سے محفوظ رہ سکیں۔